اگر مولوی صاحب کہتے جو آج کہتے ہیں کہ توحید پرست وہی ہے جو صرف اللہ کو مانے، تو یاد رکھیے ایسی توحید تو رب کائنات بھی نہیں پسند فرماتا کہ جو صرف مجھے ایک مانے، صرف مجھے ایک تو مانے لیکن صرف مجھے مانے۔ صرف اسے مانا تھا، کس نے مانا تھا؟ کچھ یاد آیا؟ ابلیس نے بھی ایک مانا تھا۔ ابلیس نے بھی کہا تھا رب میں تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تو آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، ارے اسی کے ذریعے تو میں اپنے نبی علیہ السلام کی بہاریں اس دنیا میں لگاؤں گا، اور ایسی بہاریں لگاؤں گا کہ جب 12 ربیع الاول آئے گی، 12 ربیع الاول شریف آئے گی تو میرے اس محبوب کے دیوانے اپنی گلیوں کو بھی سجائیں گے، اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے۔ یہ تو بہاریں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو مصطفیٰ آئے ہیں باطل کو مٹانے کے لیے۔ یہ حق و باطل کی جو امتیاز اور جو حضرت علامہ صاحب بیان فرما کے گئے ہیں، حق و باطل، یہ الحمدللہ 12 ربیع الاول حق اور باطل کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق کے ساتھ ہے، کون باطل کے ساتھ ہے۔ تو مصطفیٰ آئے ہیں باطل کو مٹانے کے لیے، شمع توحید کی دنیا میں جلانے کے لیے، اور مظہر قدرت حق بن کے جہاں میں آئے، مظہر قدرت حق بن کے جہاں میں آئے، جلوہ خالق کونین دکھانے کے لیے، جلوہ خالق کونین دکھانے کے لیے۔ اور دیکھیے اس آیت کا جو خلاصہ ہے تو اب اس مقطع میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے گرو مرشد کہ حق محمد ہے تو کفر ابو جہل ریاض، حق محمد ہے تو ہے کفر ابو جہل ریاض۔ ارے حق ہے آنے کے لیے، کفر ہے جانے کے لیے، حق ہے آنے کے لیے، کفر ہے جانے کے لیے۔ اب عزیزوں دیکھیے ایک بہت ہی پیاری بات حضرت صاحب بیان فرما کر جا رہے ہیں اس دوسرے مقطع میں، کاش کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات اس انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ 2 انعام ہیں جو اسی مقطع میں آپ نے بیان کیے ہیں، ہاتھ اور زبان۔ ہاتھ ہم بھی استعمال کرتے ہیں مختلف کاموں میں، اور زبان ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہماری زبانوں سے ہم سب کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم جب اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اور ایک زبان کا استعمال کیا حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کیسے استعمال کیا کہ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہم 40 سال سے اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان سے جو بات کہی جاتی ہے یہ اس بات کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھ کے جواب عطا فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھا اے بیوی یہ کیا ماجرا ہے، آپ عام زبان میں کیوں بات نہیں کرتی؟ تو آپ فرماتی ہیں کیا کہتے ہو، ارے خدا کا خوف کرو، رب کائنات کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں ایک آیت ایسی ہے جس میں رب فرماتا ہے کہ جب انسان کسی کی بھی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو جو 2 موجودہ مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب میری زبان کھلے اور میری زبان سے اگر کوئی بات نکلے تو میرے رب کا کلام ہو کہ میں جب بھی کہوں اپنے رب کے کلام میں باتیں کیا کروں۔ تو دیکھیے اس بات کو بھی سامنے رکھیے اور اس مقطع کو سامنے رکھیے۔ آپ جو مرشد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بے شمار انعامات ادا کیے ہیں، لیکن حق ان انعاموں کا اسی صورت میں ادا ہوگا کہ جب ان انعامات کو صحیح استعمال کیا جائے۔ رب کے بے شمار انعامات ہیں، 2 انعامات ہاتھ اور زبان، اس کا استعمال دیکھیے کیا فرماتے ہیں ہمارے مرشد کہ ہاتھ بخشے ہیں تجھے خالق نے زبان دی ہے ریاض، ہاتھ بخشے ہیں تجھے خالق نے زبان دی ہے ریاض۔ ارے نعت لکھنے کے لیے، نعت سنانے کے لیے، نعت لکھنے کے لیے، نعت سنانے کے لیے مصطفیٰ آئے ہیں باطل کو مٹانے کے لیے، شمع توحید کی دنیا میں جلانے کے لیے۔ جناب یوسف قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جناب یوسف قادری